اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سلسلہ تعارف اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام میں امام کے مشہور و معروف صحابی جناب ہشام ابن حکم کا مختصر سا تعارف۔ جناب ہشام ابن حکم کی ولادت دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوئی، اور ایک اور قول مورخین کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ کی ولادت سن 133 ہجری کے ابتدا میں واقع ہوئی۔ قبیلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی مورخین میں بعض اختلافات ملتے ہیں، جس میں پہلا قول یہ ملتا ہے کہ بعض نے آپ کو بنی کندہ یا بنی شیبان سے نسبت دی ہے، اور بعض مورخین نے آپ کو بنی خزاعہ یعنی قبیلہ خزاعہ سے نسبت بتلائی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحکم اور ابو محمد ہے۔ رجال نجاشی کے مطابق آپ نے اصالتاً یعنی آپ کا تعلق اصالتاً شہر کوفہ سے تھا، لیکن کاروبار کے لحاظ سے چونکہ آپ کا کاروبار کپڑے کا تھا، اور اس زمانے میں کپڑے کے کاروبار کے تجارت کے سلسلے کو شہر بغداد میں زیادہ پایا جاتا تھا، تو اس لیے آپ نے شہر بغداد کو اپنی سکونت قرار دیا ہوا تھا۔ اسی طرح جناب ہشام کے ایک بھائی جن کا نام محمد ملتا ہے، وہ بھی راویان حدیث میں شمار ہوتے ہیں، اور محمد بن ابی عمیر آپ کے بھائی سے اکثر روایات کو بھی نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جناب ہشام کی اولاد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کی دو اولادیں ہیں، جن میں ایک بیٹے جن کا نام حکم ہے اور بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے۔ جناب ہشام کے بیٹے یعنی جناب حکم ابن ہشام بصرہ کے متکلمین میں شمار ہوتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے آپ بڑے متحمل، بردبار اور سچائی کا ساتھ دینے والے یعنی خود بھی سچ بولنے والے تھے، یہاں تک کہ ہر قسم کی نازیبہ حلقات، الفاظ، سکنات سے بھی پرہیز کرنے والے تھے۔ اور جہاں بات کی جائے آپ کے مناظرات کی، تو جب بھی مناظرہ ہوتا تو اپنے مد مقابل کے لیے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے، اور انصاف کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے۔ ایک اعتراض جو عقیدتی اعتبار سے آپ کی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جناب ہشام کا عقیدہ ملحد یا دہری اعتبار سے بھی قرار دیا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ابو شاکر دویسانی کے اصحاب سے بھی تھا، یعنی گویا کہ آپ ان کے اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن تاریخ کے لحاظ سے یہ بات یقیناً طور پہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ اس کے قرائن اور شواہد اس کے برخلاف ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ ابو شاکر دویسانی کے نظریات میں رنگ بو ذائقے کا قائل ہونا، جسمیت کا قائل ہو جانا، جز لا یتجز وغیرہ کے نظریات جس طرح ملتے ہیں، لیکن آپ ان تمام نظریات کے قائل نہیں تھے۔ اسی سلسلے میں ایک محکم نظریہ اور جو بالکل صحیح بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کا تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خصوصی مخصوص اصحاب میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور آپ خالصتاً شیعہ اور مذہب امامیت سے تعلق رکھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق کو رجال کشی نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور یہی نظریہ تقریباً تمام مذہب امامیہ کے علماء کے درمیان مشہور بھی اور محکم بھی ہے۔ جہاں تک بات کی جائے روایات کے نقل کرنے اور بیان کرنے کے حوالے سے، تو وہاں بھی یہی ملتا ہے کہ جناب ہشام ابن حکم امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی روایات کو بیان کرنے والے، ان سے منسوب تمام احادیث کو بیان کرنے والوں میں ان کا نام ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ چار ائمہ طاہرین نے آپ کی مدح میں بھی مختلف روایات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ائمہ کی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ ائمہ طاہرین کی حقانیت کے معترف تھے، حق اور حقانیت کے مؤید، اہل بیت علیہم السلام یعنی گھرانہ اہل بیت کی ولایت کے مدافع اور ان کے دشمنوں سے برات کا اقرار اور اظہار کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب ہشام ابن حکم نے دل سے، زبان سے، حتیٰ کہ
تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے سے، اپنی حرکات و سکنات کے ذریعے سے گھرانہ اہل بیت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حمایت بھی کی ہے، جیسے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے ہشام، جب تک تم اپنی زبان سے ہماری حمایت کرتے رہو گے، روح القدس کی تائید میں رہو گے۔ اسی طرح جناب ہشام بن حکم اپنے زمانے کے مایہ ناز علمی شخصیات اور دوسری صدی ہجری کے شیعہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، جو اپنے زمانے کے مختلف علوم و فنون سے آشنا بھی تھے۔ تاریخ نے آپ کو علم کلام بیان کرنے والا اور اسی طرح فن مناظرہ میں مہارت رکھنے والوں میں بھی شمار کیا ہے۔ کتاب الالفاظ، جسے علم اصول کی سب سے پہلی تصنیف مانا گیا ہے، وہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے، جس میں حجیت خبر متواتر، استصحاب اور اجماع وغیرہ جیسے اصولی قوانین اور نظریات کی بات بھی کی گئی ہے۔ جناب ہشام فن مناظرہ میں بھی اپنے مثال آپ تھے۔ آپ نے معتزلہ کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظرہ کیا، جن میں ابو عثمان، عمر بن عبید، عبداللہ تمیمی بصری، عبد الرحمن ابن کیسان، ابو الحزیل الاعلاف، نظام وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں تک بات کی جائے جناب ہشام ابن حکم کے اساتذہ کی، تو اس میں سر فہرست امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام نظر آتا ہے کہ جب بھی جناب ہشام کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ مشکل کشا کے فرزند امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم کے پاس آتے اور اپنی مشکل کو حل کیا کرتے، اپنی مشکل کا حل دریافت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے بہت سارے عقائد اور افکار امام صادق اور امام موسیٰ کاظم کے احادیث سے مطابقت رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے، بلکہ یہ اہم علامت ہے کہ آپ کے اعتقادات کا تمام سرچشمہ انہی ائمہ طاہرین کی روایات ہیں۔ جیسا کہ فن مناظرہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ مناظرے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے مشہور مناظرات میں سے ایک مناظرہ کہ جو معتزلہ کے بڑے عالم دین عمر بن عبید تمیمی کے ساتھ بصرہ میں ہوا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک محفل میں موجود تمام اصحاب کے درمیان آپ سے خواہش کی کہ اے ہشام، ان سوالات کو بیان کرو کہ جو تم نے عمر بن عبید سے کیے تھے۔ ہشام ان سوالات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بصرہ میں مسجد میں موجود اس عالم کو دیکھا، یعنی عمر بن عبید کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور لوگ اس سے سوال کر رہے تھے، وہ ان کے جوابات دے رہا تھا۔ میں بھی اس محفل میں جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اس عالم سے کہا کہ میں بھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبید نے کہا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہشام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے عمر بن عبید، کیا تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ پوچھا میں نے اس سے، تم اس آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس آنکھوں سے دیکھتا ہوں، رنگ کو پہچانتا ہوں، لوگوں کی صورتوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس ناک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم اس ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے بیان کیا میں اس سے خوشبو سونگھتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس دہن ہے؟ تو اس نے کہا بالکل ہاں دہن ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس سے مزہ چکھتا ہوں، مزہ حاصل کرتا ہوں چیزوں کا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس زبان ہے؟ تو اس نے کہا بالکل زبان ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں اس زبان سے باتیں کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کان ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل کان بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا میں ان کانوں سے آوازوں کو سنتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس ہاتھ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں اس سے چیزوں کو پکڑتا ہوں، چیزوں کو محسوس کرتا ہوں، ان کی سختی یا نرمی کا اندازہ لگاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تمہارے پاس پاؤں ہے؟ کہا ہاں بالکل پاؤں ہے۔ پورا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا اس سے میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہوں۔ اب ہشام اس سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس منہ ہے؟ کہا ہاں منہ بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس سے کھانوں کا مزہ چکھتا ہوں، میں اس کے ذائقوں میں فرق کو معلوم کرتا ہوں اس کے ذریعے سے۔ اب ہشام اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس دل ہے؟ کہا ہاں بالکل دل بھی ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اب عمر بن عبید کہتا ہے کہ میں اپنی جو بات اعضاء و جوارح محسوس کرتے ہیں اور جس میں وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں، اس کی تمیز کرنے کے لیے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہا اچھا یعنی اعضاء و جوارح کافی نہیں ہیں، تمہیں دل سے بے نیاز نہیں کرتے؟
کہا بالکل ایسا ہی ہے، بے نیاز نہیں کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اعضاء و جوارح کیوں دل سے مستغنی نہیں ہوتے، حالانکہ سب کے تمام اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہیں؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ اے لڑکے، جب یہ اعضاء کسی چیز میں شک کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو سونگھا جائے، جسے چکھا جائے، جسے محسوس کیا جائے، جسے چھوا جائے، اور جب اس کے بارے میں شک محسوس کرتے ہیں تو دل کی طرف پھیر دیتے ہیں تاکہ وہ دل اس شک کو یقین میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی شک کو دور کرتا ہے اور یقین کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ پھر میں نے کہا، یعنی ہشام کہتے ہیں اب میں نے کہا کہ خدا نے دل کو بدن میں اس لیے رکھا ہے کہ وہ اعضاء و جوارح کے شک کو زائل کر سکے۔ اب عمر بن عبید کہتا ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، پروردگار نے دل کو بدن میں اسی لیے رکھا ہے۔ اب ہشام کہتے ہیں تو پھر میں نے سوال کیا، تو پھر دل کو بدن کے اندر رہنا چاہیے، اگر دل بدن کے اندر نہ ہو تو تمام اعضاء و جوارح صحیح ادراک اور مستحکم کام نہیں کر سکتے۔ کہا بالکل ایسا ہی ہے، تم صحیح فرما رہے ہو۔ اب اس کے بعد ہشام کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ اے ابو مروان، خداوند عالم نے تیرے اعضاء و جوارح کو بغیر امام و پیشوا کے نہیں رکھا، یعنی جو حق ہے وہ ظاہر کرے اور جو شک ہے وہ ان کو دور کرے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار نے اپنی تمام خلائق کو شک میں چھوڑ دے اور انہیں اختلاف میں ہی چھوڑ دیا جائے، ان کے درمیان کسی امام و پیشوا کو معین نہ کیا ہو، مقرر نہ کیا ہو کہ جب شک ہو تو وہ اس طرف رجوع کریں اور راہ حق کو حاصل کریں، اس پر قائم و دائم ہو جائے۔ جب میں نے اس انداز سے بات کی تو وہ ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کے بولا تم ہشام ہو؟ کہا نہیں، میں ہشام نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تم کوفے کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں میں کوفے کے رہنے والا ہوں۔ تو وہ فوراً کہتا ہے یقیناً تم ہی ہشام ہو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور مجھے اپنے مقام پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہشام کہتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے رہے، میں ان تمام سوالوں کا جواب دیتا رہا، اور اس دوران جب میں جواب دے رہا تب تک وہ اب عمر بن عبید نے کلام نہیں کیا، خاموشی سے بیٹھا جوابات کو سنتا رہا۔ ہشام کہتے ہیں جب میں نے یہ تمام سوالات امام کے سامنے بیان کیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا اے ہشام، یہ دلیل تم نے کہاں سے قائم کی؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ مولا مجھے نہیں معلوم، میری زبان پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ مضمون صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اس گفتگو کو اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔